من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. اچھا، بظاہر تو یہ دو لائنوں کی ایک حدیث ہے، مگر جو اس میں انعام ہے نا، اس میں جو ریوارڈ ہے، اس میں جو اعلان ہے، یہ بہت بڑا اعلان ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ ڈے آف ججمنٹ. اس کو قرآن پاک نے مجھے اور آپ کو روزانہ گویا یاد دلانے کا ایک انتظام کیا. ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. یوم الدین کیا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے. ہم گویا روز یاد کرتے ہیں، مگر کیا اس دن کی کوئی تیاری ہے؟ کبھی سوچا وہ دن کیسا ہوگا؟ سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو مٹی ہے نا، پتھر، وہ دیر سے گرم ہوتا ہے، مگر کاپر جو ہے نا، تانبا، بہت اسپیڈ سے گرم ہو جاتا ہے. جتنے ہی آپ کے الیکٹرک کے وائرز ہوتے ہیں، پنکھے وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کاپر یوز کی جاتی ہے. کاپر بڑی فاسٹ الیکٹرسٹی کو پاس کرتا ہے، اتنا جلدی ہیٹ اپ ہونے والا وہ دھات ہے. پوری زمین ہی تانبے کی ہوگی. سورج کروڑوں میل دور ہے. مجھے نہیں پتا جاپان میں گرمی ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن پاکستان کے ہی تقریباً لوگ ہیں. جون جولائی میں ہم پاکستان کی گرمی میں ننگے پیر نہیں کھڑے ہو سکتے. اب سورج لاکھوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے. جب 1.25 میل پر ہوگا تو گرمی کیسی ہوگی؟ اور اس میں حالت کیا ہوگی؟ حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. اور فقط ایک یہی مشکل نہیں ہوگی، اس گرمی کے عالم میں حساب کتاب شروع ہو جائے گا. آپ تھکے ہوئے ہوں، آپ فرسٹریٹ ہوں، آپ پریشان ہوں، کوئی آپ سے سوال شروع کر دے، آپ کہتے ہیں ابھی بات نہیں کرو یار، گرمی سے آئے ہوں، ابھی پسینہ تو سوکھنے دو. تھوڑی سی گرمی ہو، تھوڑا سا سر درد ہو، سوال جواب سمجھ نہیں آتے، مگر اس گرمی میں سوال جواب ہوں گے. نامہ اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور اس کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا. ایک مصیبت ہو تو بتایا جائے. وہ دن سب سے زیادہ مشکل دن ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس خطرناک دن کون سی ایسی پرسنالٹی ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے جس نے کام آنا ہے؟ ذرا غور کیجئے. ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، وہاں ہمارے دوست کام نہیں آئیں گے، ہماری سورس کام نہیں آئے گی. اگر منسٹر ہوں، اگر بہت بڑا بزنس مین ہوں، بڑا عہدہ ہے، جاپان کا پاسپورٹ ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں مجھے انٹری ویزا مل جاتا ہے، قیامت کے دن وہ پاسپورٹ بھی کام نہیں آنا. There is only one and only personality کہ جس نے اس دن کام آنا ہے. کس نے کام آنا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. امام عشق و محبت لکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. نبی پاک کا لقب ہے، میرے آقا کو شافع روز محشر کہا جاتا ہے. آقا جو ہے شفاعت کریں گے اس دن. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوال یہ ہے کہ نبی پاک تو ظاہر ہے پیارے آقا کے گرد انبیاء، صحابہ، صالحین، اربوں خربوں لوگ ہوں گے اس وقت. تو پیارے آقا کو ہم کیسے تلاش کریں گے، کیسے قرب ملے گا؟ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فارمولہ دے دیا، قیامت کے دن دہشتوں سے بچنا ہے، دشوار گزار گھاٹیوں سے بچنا ہے، میرے پاس آنا ہے، میرے قریب آنا ہے. تو آقا فرماتے جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑے ہوں گے وہ میرے زیادہ نزدیک ہوگا. اچھا، پیاس لگے گی، لیکن جو ہوگا ہی نبی پاک کے پاس ہیں تو جام کوثر کس نے تقسیم کرنے ہیں؟ پیارے آقا ساقی کوثر بھی تو ہے نا.
تو پیاس لگے گی تو پانی بھی وہ پلا دیں گے، گرمی لگے گی تو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیں گے، اعمال تلنے لگیں گے تو پیارے آقا ہی کا تو وہ کام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیاری بات قیامت کی لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اچھا جب نامہ اعمال کھلیں گے رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ پل صراط سے گزرنا ہوگا نا، فرماتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ ارے سارے کام تو نبی پاک نے کرنے ہیں، اور اگر میں غلام پیارے آقا کے قریب پہنچ گیا تو مسئلے سارے حل ہو جانے ہیں۔ تو اب غور کیجئے، اٹس ناٹ اے آرڈنری ریوارڈ، یہ کوئی عام تحفہ یا عام انعام نہیں۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والا محشر کے دن نبی پاک کے قریب ہوگا، قریب ہوگا تو مشکلیں حل ہو جانی ہیں، دور ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اے میرے بیٹے اسلامی بھائی، دور کون ہوگا؟ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت خوبصورت حدیث ہے، ایمان بھی تازہ کرتی ہے، عقیدہ بھی مضبوط کرتی ہے۔ بی بی عائشہ رات کا آخری پہر کچھ سی رہی تھی، اب یہ لائٹیں جل رہی ہیں اور کوئی سوئی آپ گرا دیں ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ، بڑا مشکل ہے تلاش کرنا اجالے میں بھی۔ فرماتی رات کا آخری پہر، جو لیٹ نائٹ ہوتا ہے اندھیرا زیادہ ہوتا ہے نا، آخری پہر تک چراغ گل ہو گیا اور میری سوئی گر گئی۔ اس اندھیرے میں سوئی تلاش کر رہی تھی، نہ ملنی تھی۔ کہتے اتنی دیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ آقا کا آنا کیا ہوا، چہرے سے اتنا نور نکلا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس نور سے میرا کمرہ بکائے نور بن گیا، میں نے اس روشنی میں اپنی سوئی تلاش کر لی۔ ذرا سوچو نور کتنا تھا۔ دیکھیں کسی کا چہرہ روشن ہونا بڑی اچھی بات ہے، بندہ کہتا ہے کتنا برائٹ چہرہ ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، ہم تو ہر خوبصورت کو نورانی بھی بنا دیتے ہیں، بلے اس کے اعمال کتنے ہی خراب نہ ہو۔ نورانی چہرہ یا خوبصورت چہرہ اپنی جگہ، لیکن چہرے سے اتنا نور نکلنا کہ کمرہ روشن ہو جائے اور سوئی تلاش ہو جائے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں آقا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ یار قیامت کے دن بھی جو نبی پاک کے قریب نہیں پہنچ سکے گا، دیدار نہیں کر سکے گا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ عرض کی حضور وہ کون ہوگا؟ فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس۔ کہ حضور کون بخیل؟ فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ہم سمجھتے درود پڑھنا کوئی آرڈنری سی بات ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، نہیں، درود نہ پڑھنے کی وعیدیں آئی حدیثوں میں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی جب بھی پڑھا جائے لازم ہے ہم پر ہم درود پڑھیں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو بڑی پیاری ایک مثال دی، فرمایا اگر بعض اوقات کسی اجتماع میں گئے، کسی محفل میں گئے، بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، درود نہیں پڑھ سکے، تو پھر اپنی زندگی میں روزانہ ایک معمول رکھیں، ایک فگر رکھیں کہ اتنے درود پڑھ لیں تاکہ اگر پہلے کہیں نام سنا تھا درود پڑھنا رہ گیا تو یہ اس کے قائم مقام آلٹرنیٹو ہو جائے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ درود پڑھتے جائیں، رحمتیں لوٹتے جائیں۔ اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ پیارے آقا کے سٹیٹس آپ کے مرتبے کے مطابق ہیں۔ اب وہ کون سے دو معجزات ہیں، غور سے سنیے۔ علماء کہتے ہیں ایک ہے معراج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی نا، کلیم اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے رب سے، اتنا قرب، کوہ طور پر جاتے، اللہ سے عرض کی مولا مجھے تیرا دیدار کرنا ہے۔ ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر رب عز و جل نے اپنی ایک خاص تجلی جب کوہ طور پر نازل کی، حضرت موسیٰ تاب ہی نہیں لا سکے، اتنی تجلی کے بے ہوش ہو گئے، کلیم اللہ نہیں دیکھ سکے، مگر حبیب اللہ کو رب نے خود بلایا تھا۔ That is the difference between کلیم and حبیب۔ وہ کلیم اللہ ہے، میرے آقا حبیب اللہ ہے۔ ایک طرف خود التجا کی جا رہی ہے، مولا تیرا دیدار کرنا ہے، جواب دیا جاتا ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے۔ اور کہیں حبیب آرام کر رہے ہیں ام ہانی کے گھر پر، جبریل امین آ رہے ہیں کہ رب بلا رہا ہے۔ ڈفرنس دیکھے نا، ایک التجا ہے، ریکویسٹ ہے، کہیں بلایا جا رہا ہے۔ آج تک صلاۃ و سلام میں کئی بار شعر سنا ہوگا، آج تھوڑی تشریح سن لی، اب شعر سننے کا مزہ آئے گا۔ کیا سنا؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، طور اور معراج ذرا غور کیجئے گا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی،
کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مرتبہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ حبیب اللہ ہیں جن کو رب نے اپنے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ ساری کائنات میں کسی نے اللہ عز و جل کا سر کی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، اور میرے امام نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ بعض لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ پیارے آقا کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ سارے عالم میں سب سے بڑا غیب خود رب ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ارے جب رب نے اپنا آپ اپنے حبیب کو دکھا دیا تو پھر اور کوئی غیب باقی کیا بچتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا، آقا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کہتے چھپنے کو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ وہ معجزہ ہے۔ میں معراج پر بہت بات کر سکتا ہوں، اور یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اور کیوں نہ محبت آئے کہ ہمارے آقا اس رات دولہا بنائے گئے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی جب سنے نا یہ باتیں تو اور عشق بڑھ جاتا ہے۔ میرا موضوع اصل میں اگلا معجزہ ہے، مگر ایک پیار بھری بات چلی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھا کرو، امام اہل سنت کو پڑھا بھی کریں اور سمجھا بھی کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا دل میں عشق رسول اور بڑھے، کمال کی شخصیت ہیں، ان کی تحریریں دل میں عشق رسول کا پھول اگا دیتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو یہ جو نبی پاک کے تلوے جب پیارے آقا نے غسل کیا تھا تو پیارے آقا کے تلووں کا دھون کہاں گیا؟ آئے ہائے۔ حضرت کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ حضرت کہتے ہیں یہ تارے ایسے نہیں چمک رہے، دیکھو عشق کی بولی ہے، ہر کسی کو سمجھ نہیں آنی۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں، عشق والے نمبر لے جاتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں جو تارے کیوں چمک رہے ہیں؟ اتنا جو تاروں میں چمک دمک ہے نا، پیارے آقا کو شب معراج غسل دیا گیا تھا۔ حضرت کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت، کمال کی بات۔ شب معراج کا قصیدہ پڑھو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عشق والوں کو خوشی ہوتی ہے، جن سے محبت ہو، جب ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا جائے۔ آپ کا بیٹا پہلے نمبر پہ آتا ہے، باپ کو کیوں خوشی ہوتی ہے؟ آپ آئے پہلے نمبر پر؟ نہیں، بچے سے پیار ہے، بچے نے ترقی کی، آپ کو بھی خوشی ہوئی۔ جس کو نبی پاک سے پیار ہوتا ہے، آقا کی جتنی شان سنتا ہے اس کا دل جھومنے لگ جاتا ہے۔ جتنا بیان کرو وہ چاہتا ہے بات ہی ختم نہ ہو، میرے محبوب کی بات کرتے رہو۔ اب آئیے جو ٹاپک ہے میرا اصل، یہ تو ہو گیا ایک معجزہ، واٹ از نیکسٹ؟ اور اب جب میں معجزہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اٹ از دا بگیسٹ میریکل، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ، اعظم المعجزات اسے کہا جاتا ہے۔ اور کمال کی بات بتاؤں، جتنے معجزے اب تک سنے نا ہم کوئی بھی نہیں دیکھ سکے۔ سنتے ہی ایمان تازہ ہوتا ہے، ہزاروں بار سنا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر جب بھی کوئی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات کرتا ہے دل جھوم جاتا ہے۔ محبوب کا کمال ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سورج کے پلٹانے کی بات کرتا ہے دل جھوم جاتا ہے۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی معجزہ میں اور آپ آئے وٹنس نہیں کر سکے، ہم دیکھ نہیں سکے، مگر اب جس معجزے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے درمیان ہے، وہ اب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہے بھی سب سے بڑا معجزہ اور ہے بھی ہمارے درمیان۔ وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ قرآن کریم۔ میرے آقا کو رب نے قرآن عطا فرمایا، یہ سب سے بڑا معجزہ۔ خود قرآن کہتا ہے اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے یہ طاقت بخشی کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ نبی پاک کے قلب منور پر ہوا۔ اور کیا کمال کتاب ہے، بہت ساری باتیں قرآن کے کمال پر کی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کو بڑی آسان سی باتیں بتاتا ہوں جو آپ میں روز دیکھ رہے ہیں۔ جاپان میں رہنے والوں، ایک قاری صاحب اچھے ہوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے قاری صاحب، بہت اچھی تلاوت کی، اچھا قاری ہو، عربی سمجھنے والے ہم نہ ہوں، لیکن صحیح تلاوت کرے تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا قرآن ہے؟ دنیا میں آپ کی کوئی فیوریٹ بک ہو، بہت پسند ہے آپ کو، ایک بار پڑھی بڑا مزہ آیا، دوبارہ پڑھی، تیسری بار پڑھی، چوتھی بار پڑھی، 5ویں بار بندہ کہتا ہے بہت پڑھ لی یار، اب لائبریری میں رکھ دو، 6ٹھی بار آپ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن 1000 بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے قرآن کے کمالات دیکھ رہے ہیں۔ میمنی، پشتو، پنجابی، اردو بولنے والا بچہ، 5 سال کا بچہ، نہیں آتی عربی،
پورا قرآن اس کے دل میں یاد ہو جاتا ہے۔ کون سی کتاب ہے دنیا میں ایسی؟ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، زبر زیر پیش میں فرق نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے۔ رب نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو ہمارے درمیان ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے، ہم میں سے کتنے قرآن پڑھتے ہیں، کتنے قرآن سے محبت کرتے ہیں؟ قرآن ہم سب کے گھروں میں ہے۔ کہاں ہے؟ جزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھا ہوا ہے۔ پڑھا کس نے؟ سمجھا کس نے؟ قرآن میں کیا میسج ہے ہمارے لیے؟ قرآن کے فضائل جانتے ہو؟ آقا فرماتے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا ہم اس بہترین لوگوں میں شامل ہیں؟ تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں یار، ٹائم نہیں ملا۔ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں سیکھ سکا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ جاپان میں ہیں، آپ نے یہاں جاپنیز زبان سیکھی، پیدائشی پیدا ہوتے ہی جاپنیز تھے آپ؟ نہیں۔ کیسے سیکھ لی؟ ضرورت پڑی اس لیے سیکھ لی۔ آپ نے ڈرائیونگ سیکھی، پہلے اسکوٹر سیکھی ہوگی، پھر گاڑی سیکھی۔ کیوں سیکھی بھائی؟ جب ضرورت تھی بائک کی تو بائک سیکھی، پیسے آ گئے تو گاڑی سیکھی۔ اچھا جناب، پاسپورٹ بنایا؟ نہیں، پہلے تو نہیں تھا، بعد میں بنایا۔ کیوں بنایا؟ ضرورت پڑی تو پاسپورٹ بنایا۔ آپ میں سے کئیوں نے گاڑیوں کا یہاں کاروبار کرتے ہیں، کیا کبھی زندگی میں بچپن میں گاڑیاں بیچی تھی؟ نہیں۔ کیسے سیکھ لی؟ بھائی پیسے کمانے تھے، کسی گاڑی والے کے پاس گئے ہوں گے، اس سے طریقہ پوچھا ہوگا، امپورٹ کیسے ہوتا ہے، ایکسپورٹ کیسے ہوتا ہے، آکشن میں بائی کیسے ہوتا ہے، کون سا ماڈل لوں، کون سا ماڈل نہ لوں، کلر کون سا چلتا ہے، کلر کون سا ڈمپ ہو جائے گا۔ اچھا جناب، پاکستان بھیجنا ہے تو کتنے سال کی ڈیوٹی لگائی گئی، کتنے سال پاکستان میں پہلے امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کتنے سال پرانی نہیں کر سکتے، ایوری تھنگ یو نو۔ کیسے؟ بھائی ضرورت پڑی تو سیکھی، پریورٹی تھی، ترجیح دی آپ نے، سب سیکھ لیا، قرآن نہیں سیکھا۔ اس کا مطلب قرآن آپ کی ترجیحات میں نہیں، قرآن آپ کی پریورٹی میں نہیں رہا۔ آج 40 50 60 سال عمر ہو گئی، کس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ اچھا پڑھنا آتا ہے تو پڑھتا کون ہے؟ کتنا پڑھتا ہے؟ ذرا سوچئے، یہ کلام کس کا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ ذرا زور سے جواب دینا، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ آپ جاپان میں ہیں، بہت سے ایسے ہوں گے جو ود فیملی ہیں، بہت سے وداؤٹ فیملی ہیں، پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں فیملی ہوگی۔ آپ اپنے گھر والوں کو ایک لیٹر لکھیں، بڑی محبت، بڑے پیار سے، ٹھیک ہے؟ دور ہے نا بندہ، پہلے زمانے میں تو لوگ آڈیو کیسٹ بھیجتے تھے، پھر خطوط جانے لگے، پھر اس کے بعد اب ای میل کا زمانہ آ گیا، اب تو واٹس ایپ نے اور ویڈیو چیٹ نے بہت زندگی آسان کر دی۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک بڑے محبت سے اپنی فیملی کو ایک خط لکھا، ای میل لکھا، اور 2 یا 4 دن بعد فون کیا، میرا خط مل گیا آپ کو؟ میری ای میل مل گئی؟ تو گھر والے کہے ہاں مل گئی۔ آپ نے پڑھی؟ تو کہے نہیں پڑھی نہیں۔ کیوں؟ ٹائم نہیں ملا۔ اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ کیسا لگے گا کہ یار میں وطن سے دور ہوں، اتنے پیار سے خط لکھا، اتنی محبت بھری باتیں ان کو بھیجی، ان کو مل بھی گیا، پھر بھی اتنا ٹائم نہیں میرا خط پڑھنے کا۔ تمہیں برا لگتا ہے، اللہ کا کلام تمہارے پاس پہنچ گیا ہے، نہیں پڑھا، کیوں؟ ٹائم نہیں ملا۔ اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ درست کر رہے ہیں ہم؟ یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ دل ویران ہے جس دل میں کچھ قرآن نہیں۔ کتنا قرآن آتا ہے ہمیں، حالانکہ قرآن یہ شفا ہے، قرآن یہ رحمت ہے، قرآن یہ برکت ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک بار حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرآن پڑھ رہے تھے تو دیکھا گھوڑا اچھلنے لگا، قریب ہی ان کا بچہ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا، آپ رک گئے، گھوڑا بھی رک گیا، پھر قرآن پڑھا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، پھر آپ رک گئے، 3rd ٹائم آپ نے ایسا کیا، پھر گھوڑا اچھلنے، ڈر لگا کہیں گھوڑا بچے پہ پیر نہ ڈال دے، قرآن کو بند کیا، بچہ اٹھانے گئے باہر تو دیکھا آسمان پہ عجیب سی چراغ ہی چراغ، پورے آسمان کا رنگ ہی بدلا ہوا۔ آپ حیران ہو گئے یہ کیا ہے؟ صبح دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آئے، آقا سے عرض کی یا رسول اللہ رات بڑا عجیب منظر دیکھا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، آقا فرماتے ہیں اے اسید تم جانتے ہو رات کو کیا تھے؟ تم قرآن پڑھ رہے تھے، فرشتے تمہاری تلاوت کے لیے اتر رہے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو سارا شہر فرشتوں کا دیدار کر لیتا۔ یہ ہے قرآن۔ ہم کہتے ہیں یار گھر سے بیماری نہیں جاتی، میرا کاروبار ہی ٹھیک نہیں ہوتا، میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، آپ کی دوستی کتنی ہے قرآن سے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے قرآن قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کرے گا۔ آج نیوز پیپر کا ٹائم ہے، واٹس ایپ کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، ٹی وی کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، قرآن ٹائم کہاں ہے؟ پیارے آقا کے معجزے سننے کا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ایک معجزہ تو درمیان ہے نا ہمارے، مگر ہم میں سے کون پڑھتا ہے؟
کتنا پڑھتا ہے. ایسا نہ کرو. یہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے رب کا کلام ہمارے پاس آیا, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ مالا جاپان میں تھا, بڑی بیزی لائف تھی, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. ایسا نہ کیجئے. اور خدا کی قسم پڑھیں تو صحیح قرآن, سمجھے تو صحیح قرآن, آنسو نہیں رکیں گے آپ کے. اللہ نے کمال ہمارے لیے ہدایات عطا فرمائی. اور واقعات, کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بڑے ایڈونچرسٹ واقعات بڑے پسند ہیں, ناول پڑھتے ہیں, ڈائجسٹ پڑھتے ہیں, دنیا کی ہسٹری پڑھتے ہیں. قرآن میں کون کون سے واقعات ہیں کچھ پتہ ہے؟ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ سب کو دینا چاہتا ہوں. جتنے یہاں بیٹھے ہیں خود بھی اپنے ساتھ بھی کیجئے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیجئے گا. ایک بار اپنی فیملی کو ڈنر وغیرہ پر لنچ پہ بیٹھے انہیں بٹھا لیجئے گا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک کاپی اور ایک ایک پین دیجئے گا اور کہا بیٹا ذرا لکھو پہلے صفحے پر کہ تمہیں کتنے فلمی اداکاروں کے نام یاد ہیں. ایک صفحے پر تو پورے نہیں آئیں گے, شاید 2-3 صفحے وہ بھر دیں گے. پھر کہنا بیٹا یہ لکھو کتنے گلوکاروں کے نام یاد ہیں, وہ بھی شاید ایک صفحے پہ نہیں آئیں گے. پھر کہنا کتنے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں. تو آگے ہو سکتا ہے بچہ یہ بھی پوچھے صرف نام لکھنے ہیں, آگے ریکارڈ بھی لکھ دوں. وہ بھی یاد ہوتے ہیں زبانی بچوں کو, ہماری فیملی کو, ہمیں بھی یاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اگلے صفحے پہ کہنا کتنے سیاست دانوں کے نام یاد ہیں. 4 جب کالم بھر جائے نا پھر پوچھنا کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں, لکھو. اگلے صفحے پر کہنا لکھو کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں. پھر آگے پوچھنا کتنے ولیوں کے نام یاد ہیں. یہ کاپی جو ہے نا آپ کو رزلٹ دے دے گی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری فیملی کہاں جا رہی ہے. نہ صحابہ کے واقعات پتا, نہ انبیاء کے واقعات پتا, نہ قرآن پڑھ کر اس کی ہسٹری پتا. اللہ کی قسم آپ قرآن کے قصے, قرآن کی جو واقعات پڑھے تو صحیح. میں آج یقین کریں میں بس وقت تھوڑا ہے اور مجھے بیان ختم کرنا ہے, ورنہ میں آج قرآن کا ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کو سنانے آیا تھا. ایک ہی سورت کی اگر میں بات کروں نا, آپ جا کر پڑھیں قرآن پاک کے 15ویں پارے کی آخری اور 16ویں پارے کی پہلی سورت, سورہ کہف. ایک تو اس کے فضائل بے شمار, ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے, لیکن اس ایک سورت میں 3 امیزنگ, انبلیویبل, عجیب و غریب واقعات ہیں. سورہ کہف, ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ, وہ غار والے کون تھے, کتنے 100 سال غار میں رہے, کیوں رہے, اور غار سے نکلے تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ, سب قرآن میں موجود ہے. اور اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ اب اردو تفسیریں ہمارے علماء نے لکھ دیں, بلکہ اللہ سلامت رکھے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے تو کمال کیا, پورے قرآن کے عجیب و غریب واقعات ایک کتاب میں کر دیے, عجائب القرآن غرائب القرآن کے نام سے. اگر میں وہ پوری کتاب پڑھ لوں تو فائدہ کیا ہوگا کہ قرآن میں جتنے واقعات ہیں وہ سب میں نے پڑھ لیے, لیکن پھر بھی ٹائم, اتنی سی کتاب ہے, صرف 100-150 واقعات ہیں. روز میں تو کہتا ہوں باپ اپنے بچوں کو جمع کرے, بیٹا آؤ میں آج آپ کو قرآن کا قصہ سناتا ہوں. ویسے کتنی کہانیاں سنائیں, قرآن کا قصہ سنائیں گے, قصہ سنانے کا بھی ثواب, معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, برکت بھی نازل ہو رہی ہے. مگر محبت تو ہو پہلے قرآن سے, رب کے کلام سے محبت. مولا علی سے پوچھو, فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ کا کلام ہے یار, مگر نہیں کھولتے. سورہ کہف میں صرف کہف والوں کا واقعہ نہیں, دوسرا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ جس میں یاجوج ماجوج, یہ امیزنگ بات ہے. میں آج یہی واقعہ لے کر آیا تھا, پھر کبھی موقع ملا تو بیان میں سناؤں گا کہ یاجوج ماجوج کون تھے. یہ آئیں گے, یہ قیامت سے پہلے آنے ہیں, آج کہاں ہیں, کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ, یہ کون تھے, سب واقعہ قرآن میں موجود ہے. نہ ہمیں پتا نہ ہمارے بچوں کو پتا, ٹائم ہی نہیں ہے. اب تیسرا واقعہ اسی ایک سورت کے اندر, آپ سوچے قرآن میں جا بجا کتنے واقعات ہوں گے. تیسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کا. کیا عجیب و غریب ملاقات تھی. حضرت خضر کی وہ کون سی باتیں تھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر آرگیومنٹ کیا, اعتراض کیا, بعد میں وہ الگ ہو گئے. پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے, لیکن بات میں آپ کو شوق دلانے کے لیے ہائی لائٹس دے رہا ہوں. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں, یہ گائے ہے بقرہ, اور کون سی گائے ہے, دنیا کی سب سے قیمتی گائے ہے. اور اس گائے کے اندر ایسا, اس قرآن کے اس واقعے میں کیا ہے, ایک گائے دنیا کی سب سے قیمتی کیوں تھی, وہ کس کو ملی, اور اس کا سبب کیا بنا, سب قرآن میں موجود ہے. خدا را میرے پیچھے اسلامی بھائی, آج آپ آئے ہیں, میری باتیں ہو سکتا ہے کچھ کڑوی لگ رہی ہوں, مگر آپ کا بھائی ہوں, آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں. اللہ نے مجھے اور آپ کو, صحیح بتاؤں اے جاپان والوں, آپ کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. آپ کو کھانے پینے کی ٹینشن نہیں, آپ کو بہت سارے مسائل سے رب نے بری کر دیا. جس پر رب کا احسان زیادہ ہو اس کو تو رب کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے, جس پر رب کی عطائیں زیادہ ہوں. مگر ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, بڑے عجیب.
جو غریب ہوتا ہے نا وہ کم نافرمانیاں کرتا ہے، جس کو جیسے جیسے پیسے ملتے جاتے ہیں اس کی عیاشیاں بڑھتی جاتی ہیں، اس کے نخرے بڑھتے جاتے ہیں، اس کی سستیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ کمال کی بات ہے یار، وہ عطائیں بڑھا رہا ہے، ہمارے سجدے بڑھنے چاہیے تھے، وہ عنایتیں فرما رہا ہے، میرا شکر بڑھنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، مجھے مہینے کے آخر میں کھانے پینے کی ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے کوئی جان کا فکر نہیں ہے۔ جی ہاں، جتنے آپ یہاں آئے نا، ہم وہ لوگ ہیں جیسی زندگی گزارنے کی کروڑوں لوگ تمنا رکھتے ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اب آپ کہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بیمار، میرے گھر میں پرابلم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ سب چل کر آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو ابھی ہاسپٹلز میں پڑے ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، پھر بھی شکر ادا نہ کریں ہم رب کا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، اتنی نعمتیں ہونے کے بعد بھی میں رب کی عبادت نہ کروں، میں رب کے کلام کو نہ پڑھوں۔ ایک اور بات، قرآن تو پورا ہی پڑھنا چاہیے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپروکسیمیٹلی کم و بیش 80 مقامات پر، کتنے مقامات پر؟ کم و بیش اپروکسیمیٹلی 80 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں کہہ کر ڈائریکٹ مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں نا، مجھ سے بات کی ہے، آپ سے بات کی ہے۔ وہ 80 مقامات تو پڑھ لیتے ہیں کہ یار میرے رب نے میرے بارے میں کیا بات کی۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یار بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں مگر عربی تو ہمیں نہیں آتی نا، جیپنیز آتی تھی، سیکھی نا۔ ابھی بھی کوئی جیپنیز میں گھر پہ خط آ جائے نا تو بندے کو نہیں آتی تو کسی کو پکڑتا ہے، یار ذرا بتاؤ کیا لکھا ہے، کوئی میرے کام کی چیز تو نہیں ہے، مس نہ ہو جائے کہیں، تمہیں کوئی خط مس نہ ہو جائے اس کی فکر ہے۔ کبھی کسی عالم کے پاس چلے جاتے، حضور بتائیں میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، میرے اللہ نے میرے لیے کیا پیغام دیا، مجھے سمجھائے نا، میں مسلمان ہوں، یہ میرے آقا کو کتاب ملی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے سکھاؤ۔ فکر ہی نہیں۔ اے میرے میٹھے اسلام بھائی، سوچو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور آج ہم اپنے بچوں کو، جو باپ خود قرآن نہیں پڑھ رہا، بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ کیا مرنے کے بعد ہمارا بیٹا سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کھول کر ابھی ایصال ثواب کرے گا؟ ارے بیٹا قرآن پڑھنے والا ہوگا تو مرنے کے بعد باپ کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال کرے گا۔ خود قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنی فیملی کو قرآن پڑھائیں۔ اور اب میں آتا ہوں، قرآن پڑھنا ضرور ہے، پہلے یہ بتائیں پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ایک ایسی نیت کر لو یار، میں بھی کرتا ہوں، میں سوؤں گا نہیں روزانہ جب تک میری آنکھیں کچھ قرآن دیکھ نہ لیں، میں سوؤں گا نہیں جب تک میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں۔ اللہ سلامت رکھے، امیر علیہ سنت کو بڑا پیارا مدنی نام دیا، ایٹ لیسٹ کم از کم روزانہ 3 آیتیں قرآن کی پڑھیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں، بس کم از کم اتنا کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا طریقہ بتاؤں گا، ڈونٹ وری۔ پڑھیں کہاں سے؟ آپ اگر چاہیں تو نوٹ کر لیں، تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے جاری ہو گئی ہے، بہت پہلے بزرگوں نے سیرت لکھی، بہت اعلیٰ، خزائن العرفان بھی بہت اچھی ہے، نور العرفان بھی بڑی پیاری ہے، لیکن وہ پرانی اردو میں ہے، آج کے لوگ نہیں پڑھ پاتے، تو اس کو آسان کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے بڑی آسان تفسیر قرآن جس کا نام ہے خزائن العرفان، اور یہ تفسیر قرآن ہماری ویب سائٹ پر فری آف چارج 10 جلدیں ہیں، تھوڑی تفصیلی ہے مگر بڑی آسان، روز کی آپ پڑھیں گے مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری، کوئی پیسے نہیں لگیں گے، خریدنا چاہیں تو سبحان اللہ پاکستان سے منگوا لیں، لیکن انشاءاللہ جب یہ پڑھتے جائیں گے نا آپ کو مزے کو بھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا، تو روز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ایک اور بڑا مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں جو کہہ رہے ہو یار یہ مولانا صاحب بہت صحیح بات کر رہے ہیں، میں تو روز قرآن پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن صحیح پڑھتے ہیں، سیکھا کہاں آپ نے؟ یاد رکھیں، قرآن پنجابی میں نہیں، قرآن اردو میں نہیں، قرآن پشتو میں نہیں، یہ عربی میں ہے، اور عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آن ارتھ، زمین پر سب سے زیادہ حساس سینسٹیو جو لینگویج ہے نا وہ عربی ہے۔ عربی کا زبر زیر اوپر نیچے کر دینا، اس کے معنی ہی کہیں اور چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، تلفظ کا فرق کر دیں بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ میں آپ کو 1-2 ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ قرآن صحیح پڑھنا ہے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ قرآن میں روزانہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، پڑھتے ہیں، انعمت علیہم کے معنی کیا ہے؟ جن پر تو نے احسان کیا۔ اگر کوئی پڑھ دے انعمت علیہم، اس کے معنی بن جائیں گے جن پر میں نے احسان کیا، صرف زبر کا پیش کیا، معنی ٹوٹلی ڈیفرنٹ۔
اب جو یہ پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہوگی؟ اس کو قرآن کا ثواب ملے گا؟ تھوڑا اور سمجھاتا ہوں، یہ تو ہو گیا زبردست کا فرق. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. سب کو معنی پتہ ہے، ٹھیک ہے. قل کے معنی کہو، قل قاف موٹا کاف نقطے والا، کوئی پڑھے کل، قل کی جگہ کل پڑھے ڈنڈی والا کاف، معنی پتہ کیا ہو جائے گا؟ کھاؤ. کہو کی جگہ معنی ہو گیا کھاؤ. احد ایک ہے، احد ہا کی جگہ پڑھے ہا، بہت تھوڑا فرق ہے، سننے میں تو بڑا تھوڑا سا فرق ہے. معنی ہو جائے گا بزدل ہے. جو اللہ کے بارے میں یہ کہے گا اسے قرآن فائدہ دے گا؟ روایتوں کا مفہوم ہے کچھ قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. ایک تو قرآن سیکھا نہیں اور اپنی مرضی سے پڑھی جا رہے ہیں. اچھا جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر کوئی کہتا ہے یار یہ اتنی مشکل باتیں کر رہے ہیں، شریعت میں اتنی مشکل تھوڑی ہوتی ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے. شیطان ہے نا، کل بیان سنا ہے، 2 دن سے جو سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے شیطان کی چالیں. تو وہ کیا کہے گا یار یہ مولانا صاحب کدھر سے آ گئے، اتنی چھوٹی سی بات سے فرق تھوڑی ہوتا ہے. اصل فائدہ ہمارا پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ جب سے ٹیکنالوجیز آئی ہیں نا ہمارے کام بڑے آسان ہو گئے سمجھانا. پہلے بات سمجھ نہیں آتی تھی. چلو میں آپ کی ہی زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سب کچھ چلتا ہے نا. آپ کے موبائل پہ لاک آپ نے لگایا ہوتا ہے، پاسورڈ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے کیپٹل ورڈز میں پاسورڈ لگایا ہے، کیا اسمال ورڈ سے کھل جائے گا؟ یار اے کا اے ہی تو لکھا ہے، کیپ کی جگہ اسمال لکھ دو نا، کھل جائے گا؟ نہیں کھلے گا. اچھا ایسا کرو جو پاسورڈ لگا ہے اس میں اسپیس دے دو صرف چھوٹا سا، پھر کھل جائے گا؟ پھر بھی نہیں کھلے گا. اچھا ایک ڈاٹ لگا دو بیچ میں صرف چھوٹا سا، اتنا سا تو ہوتا ہے، کھل جائے گا؟ کیوں نہیں کھلے گا؟ یہ تھوڑا ہی تو فرق ہے. تو آپ کہیں گے جیسا تھا ویسا ہی. جب تک مکھی پہ مکھی نہیں بٹھائیں گے نہ ویب سائٹ کھلے گی، نہ ای میل کھلے گا، نہ بینک اکاؤنٹ کھلے گا. کوئی جناب پاسورڈ کے بغیر نہیں کھلے گا. تمہارا پاسورڈ جیسا تھا ویسا ہوگا. میرا قرآن جیسے پڑھنا ہے پڑھ لو. سمجھیے بات کو یار، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں. اپنی مرضی سے پڑھیں گے قرآن. آپ گئے یار سگنل پہ رات کو نہیں نظر آیا میں نکل گیا، کیمرہ تصویر کھینچ لے گا نا، وہ تو نہیں کہے گا آپ کو نظر نہیں ہے. آپ کو نظر نہیں ہے، آپ کی غلطی تھی نا. رول ریگولیشن تو تھا نا ملک کا. کوئی بندہ کہے یار مجھے تو نہیں پتا تھا ڈرائیونگ کے کیا قانون ہے، میں ڈرائیونگ کر رہا تھا غلطی ہو گئی، پولیس والا چھوڑ دے گا؟ نہیں. قرآن پڑھنا ہے تو اس کے اصول کے مطابق پڑھیں. میں ڈرانے نہیں آیا لیکن میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں. میں آج آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں، اب حل بھی دے رہا ہوں. ٹینشن مت لیں. پہلے ذہن بنا لے صحیح قرآن پڑھنا ہے اور قرآن سے پکی دوستی کرنی ہے. حل میں بتاتا ہوں. میں کیا بتاؤں گا میری دعوت اسلامی آپ کو بتائے گی اور حل موجود ہے. بس پہلے ذہن بنا لیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو حل کی طرف لاتا ہوں، بیان اینڈ بھی کرتا ہوں اور آپ کو سولوشن دیتا ہوں. آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. دعوت اسلامی ہے کیا؟ دعوت اسلامی کی جو ڈیفینیشن ہے، تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک. پہلا کیا ہے؟ تبلیغ قرآن. دعوت اسلامی قرآن کی ترویج و اشاعت کی تحریک بھی ہے. تو قرآن کے لیے دعوت اسلامی نے کیا کیا؟ میں سمجھتا ہوں روئے زمین پر جو اس وقت خدمت قرآن کی دعوت اسلامی صحیح معنوں میں کر رہی ہے کوئی اور آرگنائزیشن نہیں کر رہی. آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ میں پروف کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے صرف پاکستان میں اپروکسیمیٹلی کم و بیش 2500 مدرسے بن چکے ہیں. 2500 طلبہ نہیں، 2500 مدرسے. مدرسۃ المدینہ کے نام سے بچوں کے چھوٹے چھوٹے مدنی منع مدنی منیاں پڑھ رہی ہیں. اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ 1,15,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انڈیا میں ہزاروں طلبہ، بنگلہ دیش میں کئی مدرسے. اچھا آگے چلیں تو یو کے اندر میری معلومات کے مطابق 30 سے زیادہ مدرسے ہیں اور 3,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ یو کے میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اور آگے چلیں، آپ کے فار ایسٹ ابھی میں 3 دن پہلے ہانگ کانگ میں تھا. ہانگ کانگ میں ہمارے 9 مدرسے ہیں اور تقریباً 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہانگ کانگ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ساؤتھ افریقہ، کینیا، تنزانیہ، ادھر جائیں تو جناب آپ کے امریکہ، کینیڈا، دنیا کے ملکوں میں الحمدللہ یہ قرآن پاک کی خدمت ہو رہی ہے اور فری آف چارج ہو رہی ہے. یہ تو ہو گیا بچوں کے لیے. اگر آپ کے بچوں کو پڑھانا ہے تو مدرسۃ المدینہ، اور اللہ نے چاہا ان قریب جاپان میں بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. اب آ گئی ہے آپ کی دعوت اسلامی، انشاءاللہ بہت آگے جانا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.